اگر کوئی کمی بیشی آ جائے بہو کے کھانے میں، خدا کے لیے اس کے بندے کو پٹیاں پڑھا پڑھا کے اس کے بال نہ کھنچوایا کرو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہر مذہب کے لوگوں میں کچھ خوشی کے تہوار ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام میں بھی دو خوشی کے دن ہیں اور وہ مذہبی تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الفطر مسلمان روزے رکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس کے بدلے میں اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ اب تم گھروں کو جاؤ، بخشے بخشائے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ اور عید الاضحیٰ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کیا، تو مسلمان اسی کی نقل کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ دو عیدیں اسلام میں ہیں، اس کے علاوہ اسلام میں کوئی تیسری یا چوتھی عید نہیں ہے جس کو مذہبی اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے کوئی حیثیت حاصل ہو۔ اب حقیقت میں عید کس کی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے عید یعنی خوشی کے دن جو ہیں وہ تب ہیں کہ جب پہلی بات جب وہ گناہ سے محفوظ رہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، اور تیسرا پل صراط سے سلامتی سے گزر جائے، اور چوتھا جب دوزخ سے بچ جائے، اور پانچویں جب اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ اور یہ ساری چیزیں کب حاصل ہوں گی؟ جب انسان اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے گا۔ جب اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے گا تو پھر یہ کامیابیاں ملیں گی۔ تو میرے بھائیوں، عقائد میں پاکیزہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ عبادات میں پاکیزگی یہ ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے تابع کرتے ہوئے جو اللہ نے ہمارے اوپر عبادات فرض فرمائی ہیں ان کو خوشی کے ساتھ نشاط کے ساتھ ادا کرے، اور اس کی زبان میں ایسا جملہ نہ نکلے جس میں بوجھ محسوس ہو۔ تو مسلمانوں پہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ فرض اس کو کہتے ہیں جس کا چھوڑنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ فرمایا اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے، مسجد میں جانے سے معذور ہیں، بیمار ہیں تو آپ گھر میں پڑھ لیجئے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر پڑھ لیجئے،
لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں۔ تو عبادات، پاکیزگی تب ملے گی، خوشی تب ہوگی جب پاکیزگی ہوگی، اور پاکیزگی تب ہوگی جب عقائد بھی ٹھیک ہوں گے اور عبادات بھی ہوں گی، اور اس کے ساتھ تیسرا یہ ہے کہ اخلاق اچھے ہوں۔ انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو پھر پاکیزگی نصیب ہوگی کہ اس کے دل میں کسی کے لیے میل، کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے غصہ، کسی کو حقیر سمجھنا نہ ہو۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہی کافی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے اس کائنات میں بھیجا اس لیے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور یوں حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ تمہارے میں سے سب سے اچھی عادتوں والا وہ شخص ہے جس کی اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اور عادات اچھی ہیں۔ اور سنو، میں تم میں سے سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیو، ہمارے معاشرے میں یہ مردانگی سمجھی جاتی ہے کہ بیوی پہ روب رکھنا، یہ مردانگی سمجھی جاتی ہے۔ بہنیں ڈرتی رہیں، پھوپھیاں خوف کھاتی رہیں، منڈا بڑا غصے والا ساڈا بھتیجا، یہ کوئی اچھے اخلاق نہیں ہے۔ مزہ یہ ہے کہ میری پھوپھیاں بھی دعائیں کریں یہ بھتیجا جیتا رہے، خالائیں بھی دعائیں کریں یہ بھانجا جیتا رہے، بیوی بھی دعا کرتی رہے، اور وہ زبان سے کہے کہ ایسا خامند اللہ لوگوں کو بھی دے۔ پھر ہے انسان کے اندر انسانیت، اور پھر ہے عید کی خوشی کا حق۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات کہ اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ اچھے اخلاق وہ ہر اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن صحابہ آپ کے پاس تشریف فرما ہیں، عرفہ کے دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا آپ لوگوں میں سے جو شخص قطع تعلقی کرنے والا ہے، یعنی جس نے اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے عزیزوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق کو توڑا ہوا ہے، وہ یہاں نہ بیٹھے، یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ ایک صاحب اٹھے اور چلے گئے، کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک بات کہی، سارے لوگ بیٹھے رہے تو اٹھ کے گیا، کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک روایت میں پھوپھی کا لفظ آتا ہے اور ایک روایت میں خالہ کا لفظ آتا ہے، جو بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری اپنی خالہ کے ساتھ کچھ عرصے سے ناراضگی تھی، آپ کی بات میں نے سنی، میں خالہ کے پاس گیا، خالہ نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی تو کیسے آ گیا میرے گھر میں؟ ناراض تھا نا، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو اس لیے خالہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے راضی ہوں۔ خالہ نے کہا مجھ سے بھی جو غلطی ہوئی میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ خالہ نے میرے لیے دعا کی، میں نے خالہ کے لیے دعا کی، یا رسول اللہ پھر میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالمگیر جملہ ارشاد فرمایا، آج ہم پریشان ہیں، آج ہم دکھی ہیں، آج غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب کے اپنے دکھڑے ہیں، امیر کے اپنے دکھڑے ہیں۔ یقین رکھیے جو دکھڑے ہم نے بنائے ہیں، غربت کے دکھڑے، جو دکھڑے ہم نے بنائے ہیں وہ دکھڑے نہیں ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت جو برسنی چاہیے ایمان والوں پر وہ نہیں برس رہی۔ اللہ کی رحمت ہے تو یہ کائنات کا وجود ہے، یہ اس وقت اللہ کی رحمت کائنات کے اس انسان پر بھی ہے جو اللہ کا سرے سے وجود کا منکر ہے، بلکہ اللہ کے وجود کے انکار کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو تو اللہ رب العزت اسی وقت تباہ و برباد کر کے رکھ دیں، لیکن وہ رحمت جو
جو سکون اور راحت دینے والی ہے۔ فرمایا ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم۔ لوگوں میری بات دھیان سے سننا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان الرحمت لا تنزل علی قوم، اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع تعلق ہی کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں ذرا تھوڑا سا پس منظر میں جائیں، یہ نبی کن کو کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نبی؟ میری موجودگی میں میں موجود بھی ہوں، یہاں پہ صدیق اکبر بھی ہو، یہاں پہ فاروق اعظم بھی ہو، یہاں پہ عثمان غنی بھی ہو، یہاں پہ حیدر کرار بھی ہو، یہاں پہ عشرہ اور مبشرہ بھی ہوں، یہاں پہ بدر والے بھی ہوں، یہاں پہ احد والے بھی ہوں، یہاں صلح حدیبیہ والے بھی ہوں۔ یہ اتنی عظیم الشان ہستیاں جن کے بارے میں اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، جن کے بارے میں اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وہ اتنی برگزیدہ ہستیاں موجود ہوں لیکن ان میں سے ایک صاحب ایمان ایسا موجود ہو اس مجلس میں کہ اس کی قطع تعلقی ہو، اللہ کی رحمت رک جاتی ہے۔ میرے بھائیو اب اندازہ فرما لیجئے، تو اگر عید منانی ہے، خوشی منانی ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دلوں سے ساری ناراضگیاں ختم کریں اور اس کا ثبوت یہ پیش کریں۔ جن گھروں میں غصے کی وجہ سے نہیں جا رہے وہاں پہ جائیے، جن کو آپ فون اٹینڈ کرنا پسند نہیں کرتے خود پہل کیجئے۔ ہم کہتے ہیں وہ مجھے بلائے گا تو میں، خدا کے لیے میرے بھائی آج کل ہمارے ابا جان جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا، والدین، یہ بھی ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں باپ کو کہتے ہیں نا چاچا جی تسی منڈے نو صلح کر لو، وہ آندے نے منو فون کرے گا میں راضی ہاں، منو فون کرے گا میں راضی ہاں۔ اللہ کے بندو، کیا اللہ کے نبی کی محبت ہمیں نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے وہ بدبخت ہے بیچارہ جو اپنے ابا کو ناراض کر رہا ہے، لیکن کیا ایک باپ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی انگلی جلے؟ کیا ایک باپ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے کپڑے جل جائیں؟ نہیں چاہتا نا۔ تو جو بیٹا باپ کا نافرمان ہے اس نے تو جہنم میں جلنا ہے۔ ایک فون بیٹے کو کر دو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ عزت دے گا۔ اللہ نے پہلے بھی عزت دی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چھوٹا ہے وہ کرے، ارے بابا نہیں، پہل کیجئے، پہل کیجئے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر عید کی خوشی منانی ہے اور عید کو حقیقی طور پہ پانا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ آج ہم نے ساری ناراضگیاں ختم کرنی ہے اور دلوں کو صاف کرنا ہے، دل کے اندر سے اپنے غصوں کو نکالنا ہے، نفرت کو نکالنا ہے، حسد کو نکالنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میری انتہائی واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، جس طرح اپنی بیٹیوں کے عیبوں کو چھپاتی ہو اسی طرح اپنے بہوؤں کے عیبوں کو بھی چھپاؤ۔ جس طرح اپنی بیٹیوں کو ان کی غلطیوں پہ بھی سینہ سے لگاتی ہو اسی طرح اپنی بہوؤں کو بھی سینے سے لگاؤ۔ جس طرح اپنی بیٹیوں کو ان کی کمیوں پہ ان کو بڑی محبت سے سمجھاتی ہو اور غیروں کے سامنے پھر بھی ان کی تعریفیں کرتی ہو، کھانا خود بناتی ہو اور جب آتے ہیں مہمان اور جھوٹ بول لیتی ہو یہ تہاڈی پتری نے بنایا ہے، یہ تہاڈی بھانجی نے بنایا ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی آ جائے بہو کے کھانے میں، خدا کے لیے اس کے بندے کو پٹیاں پڑھا کے اس کے بال نہ کھنچوایا کرو۔ یہ عید تب ہوگی، یہ اللہ کے ہاں روزے تب قبول ہوں گے، یہ صلاۃ التراویح تب قبول ہوگی، اللہ کے ہاں یہ صدقۃ الفطر جو دیں گے یہ تب قبول ہوگا، یہ ملنا ملانا اللہ کے ہاں تب محبوب ہوگا جب میں کسی کو اتنی عزت دوں جتنی میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ مجھے دوسرا عزت دے۔ دنیا میں کوئی آلہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ ڈی سی کی بڑی عزت ہے، کمشنر بڑا اونچی سرکار ہے۔ اللہ کے بندوں نہیں، انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ عہدوں کی بنیادوں پر اگر عزت ہوتی، قومیت کی بنیاد پر اگر عزت ہوتی، مال کی بنیاد پر اگر عزت ہوتی، شہریت کی بنیاد پر عزت ہوتی، یہ مکے کا رہنے والا، یہ مدینے کا رہنے والا، اگر ان بنیادوں پر عزت ہوتی تو اللہ کی قسم سلمان فارسی اور بلال حبشی کی باری نہیں آنی تھی، زنیرہ کا تذکرہ ہی نہیں ہونا تھا۔ اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے، اللہ کے ہاں وہ
پاکیزہ ہے، اللہ کے ہاں وہ بلند ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل مدح ہے جس کا سینہ صاف ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہے، جو امیر و غریب کی بنیاد پہ سلام نہیں کرتا بلکہ انسانیت کی بنیاد پہ سلام کرتا ہے، جو لوگوں کو عزت دیتا ہے اسلام کی بنیاد پر، جو لوگوں سے محبت کرتا ہے ایک انسان ہونے کی بنیاد پر۔ اللہ کی قسم بظاہر وہ کسی بھی اعتبار سے کم درجے کا ہو لیکن اللہ کے ہاں وہی عزت والا ہے۔ میرے نبی نے بتایا، میرے نبی نے نہیں کہا جب فتح مکہ ہوا تو یہ نہیں کہا تھا آؤ اب مکے کے بڑے بڑے سردار اور بیت اللہ کی چھت پہ نماز اذان کہو۔ کس نے اذان کہی تھی؟ وہ حبشے کے کالے بلال نے کہی تھی۔ وہ اس کو عزت کیوں ملی تھی؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی کا فرما بردار تھا۔ تو جو نبی کا فرما بردار ہوگا اللہ اسی کو عزت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ عقائد کی گندگیوں سے پاک ہو گیا، اس کا سر ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے، اس کی زبان سے ایک اللہ کی پکار ہوتی ہے، اس کے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے، جس نے عبادات میں اپنے آپ کو سنوارا، نمازوں کی پابندی کی، صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ ادا کی، حج فرض تھا تو حج ادا کیا، اور اس کے علاوہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے اخلاق کو سنوار لیا، اپنی اناؤں کو، اپنی ایگو کو، اپنے بڑے ہونے کو پیچھے ڈال کر اپنے اخلاق کو بہتر کر دیا۔ جو اس سے ٹوٹا یا اس سے جڑا، جس نے اس پہ ظلم کیے اس نے اس کو معاف کیا، جس نے اس کے ساتھ برائی کی یہ اس سے بھی بھلائی کرے گا۔ اور یہ میرے نبی کا فرمان تھا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اللہ مجھے، آپ کو، بلکہ ہر مسلمان کو ایسے اخلاق نصیب فرما دے، اور اللہ مجھے اور آپ کو ایسے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی سعی اور کوشش کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ ہم سے جو پہلے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ ہمیں ان سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔